پانی دین کا تو نام لیتے ہیں، اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں وہ فارس والوں کے ساتھ تھیں۔ جب رومیوں کو شکست ہوئی تو مسلمان بڑے مغموم اور رنجیدہ ہوئے۔ مشرکین مکہ نے بڑی خوشیاں منائیں۔ اللہ کریم نے یہ سورۃ الروم نازل کر دی، فرمایا ٹھیک ہے آج رومی مغلوب ہو گئے ہیں، بڑی ان کو مار پڑی ہے اور فارس والوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے، لیکن چند سالوں کے اندر اندر دوبارہ رومی ان فارسیوں پر غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر۔ اب یہ بات اس وقت بڑی عجیب تھی، جیسے میں نے ابھی جملہ آپ کو سنایا کہ صدیوں تک رومیوں کے دوبارہ کھڑے ہونے کا امکان ہی نہیں تھا، صدیوں تک، اور اللہ فرما رہا ہے چند سالوں میں دوبارہ وہ غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ کے اندر ایک کافر کے ساتھ شرط لگا لی۔ شرط یہ لگائی کہ 3 سال کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے فارسیوں پر، کیونکہ سورت جو نازل ہو چکی تھی، اللہ کا وعدہ کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ تو جو کافر تھا نا ابی، اس نے بھی شرط لگا لی، ٹھیک ہے 10 اونٹ شرط لگ گئی۔ اس وقت شرط حرام نہیں ہوئی تھی، یہ مکہ شریف کا واقعہ ہے، سورت مکی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ میں اس کافر ابی کے ساتھ شرط لگا آیا ہوں 3 سال کی۔ آپ نے فرمایا او ہو 3 سال کی تو شرط نہیں لگانی تھی، بزا تو کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک۔ آپ اس کے بعد دوبارہ جائیں، اس کو کہیں کہ اونٹوں کی تعداد بھی زیادہ کر دیتے ہیں اور سال کی مقدار بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر پہنچے، اس کو کہا بھائی میں نے سال بڑھانے ہیں، تم اونٹوں کی تعداد بڑھا لو۔ تو سال مقرر ہو گئے 9 سالوں کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے۔ اگر رومی غالب نہ آئے منظور ہے، 9 سال کیا چیزیں، 9 صدیوں تک ان کے اٹھنے کا امکان نہیں تھا رومیوں کا۔ بڑی رومی ایسے غالب آئے کہ فارس اتنے زیادہ پریشان ہوئے جس کا اندازہ ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور ابی جس کے ساتھ شرط لگائی تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یہ سفر پر جانا چاہتے نا تو ایک دوسرے کو روکتے تھے، بھائی مکہ شریف سے باہر نہ جاؤ، یا جان آئے تو وہ ابی مر چکا تھا، تو اس کے بیٹوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ شرط والے وصول کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ میں 100 اونٹ لے کر آیا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے اگرچہ اس وقت تک یہ شرط حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ مال سہت ہے۔ قرآن میں بھی لفظ آیا ہے اکالون للسہت، یہ سہت ہے، یہ حضرت ابو بکر کی شان کے مناسب نہیں ہے، یہ اونٹ جو ہے یہ غریبوں کو مسکینوں کو دے دو۔ تو حضرت صدیق اکبر نے وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ ہے اس کا واقعہ۔ اب جو بات ضروری میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، فارسی جب غالب آئے تھے اور رومی مغلوب ہوئے تھے تو پریشان کون ہوئے تھے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ذوق سے آپ جواب نہیں دیتے، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ پریشان کون ہوئے تھے؟ مسلمان۔ خوش کون ہوئے تھے؟ مشرکین مکہ۔ اللہ کی شان دیکھنا، جس روز رومی فارسیوں پر غالب آئے، رومیوں کو فتح ملی، یہ وہی دن تھا جس روز جنگ بدر میں اللہ نے مشرکین پر صحابہ کرام کو فتح نصیب کی۔ تو صحابہ کرام کے لیے 2 خوشیاں جمع ہو گئیں، ایک خوشی تو رومیوں کے غالب ہونے والی، اور دوسری خوشی صحابہ کرام خود مسلمانوں کی مشرکین مکہ کے اوپر غالب ہونے والی۔
یہ اسی دن بدر والے دن رومیوں کو اللہ نے فتح دی تھی. 6 سال کی مدت کے اندر اندر مکہ شریف میں یہ واقعہ ہوا تھا. بہرحال یہ میں نے پس منظر عرض کر دیا. اب میں ان آیات کو 2 طریقوں سے حل کروں گا. ویسے عام طور پر ایک طریقے سے حل کیا جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی بڑی عجیب تحقیق ہے. میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ غور سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے پاس لکھا ہوا ہے غلبت کے اوپر ایک فقرہ لکھا ہوا ہے بشارت، یعنی آزمائشیں جب آپ ساتھ نہیں دیں گے میں آگے نہیں چلوں گا. جب آزمائشیں جب پوری ہو جائیں گی آخر میں اللہ فتح دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. جو نئے ساتھی آج تشریف لائے ان کی معلومات کے لیے میں عرض کر دوں، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، پھر نئے ساتھی تشریف لاتے ہیں تو بات دہرا دیا کرتا ہوں. قرآن مجید کی آیات 2 قسم ہیں، محکمات اور متشابہات. محکمات جن کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو. متشابہات کی 2 قسمیں ہیں، جس کے معنی کا پتہ ہو مراد کا پتہ نہ ہو. جیسے قرآن میں آیا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، معنی کا پتہ ہے، اس کی مراد کا کوئی پتہ نہیں. معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ایسے ہاتھ ہے جیسے ہمارا ہے. اور متشابہات کی دوسری قسم جس کے معنی کا بھی پتہ نہ ہو مراد کا بھی پتہ نہ ہو، جیسے الف لام میم. نہ ان حرفوں کے معنی کا پتہ ہے نہ مراد کا پتہ ہے. اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ عالم بمرادہ بذالک. ان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے، ہمیں کوئی پتہ نہیں. آگے چلیں. غلبت الروم، مغلوب کر دیے گئے رومی. رومی مغلوب ہو گئے. اب میں معلوم والا معنی کر رہا ہوں بجائے مجہول کے، آسانی کے لیے. غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، فارسیوں کو فتح نصیب ہو گئی. لکھا ہے فی ادنی الارض، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں. اب یہ جنگ کہاں ہوئی تھی؟ لکھا ہے ازروعات و بصرا. یہ شام کے 2 شہر ہیں، ان کے درمیان میں فارسیوں اور رومیوں کی جنگ ہوئی اور فارسی غالب آ گئے، رومی مغلوب ہو گئے. غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی. معلوم والا معنی کر رہا ہوں. فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں. اب فی ادنی الارض اس کا جملہ لکھ لیں. روم فارس کی نسبت مکہ کے زیادہ قریب ہے. روم فارس کی نسبت مکہ کے زیادہ قریب ہے، اس لیے فرمایا فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، جو بہت قریب ہے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ رومی، ہم پر لکھے رومی، آپ کا لکھا ہے بنسبت فارس کے روم. آگے تو جملہ اس نے پورا نہیں کیا، روم زیادہ قریب ہے. چلو وَهُمْ، اور وہ، کون وہ رومی. مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اپنے مغلوب ہونے کے بعد. ہونا غلب پر لکھا ہوا ہے مصدر مبنی للمفعول، مفعول والا معنی کرنا ہے. اور وہ رومی من بعد غالبہم، اپنے بسا پر لکھ لیں 3 سے 9، 3 سے 9 تک. للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ. من بعد، للہ کے نیچے آپ کے پاس ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، لا لشرکائہم ولا لانفسہم، اللہ ہی کے قبضے میں ہے معاملہ، ان کے شریکوں کے قبضے میں نہیں ہے، خود ان کے اپنے قبضے میں بھی نہیں ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے معاملہ.
غالبیت و مغلوبیت کا، کسی کو غالب کرے کسی کو مغلوب، یہ اللہ کے ہاتھ میں معاملہ ہے۔ من قبلو، مغلوبیت سے پہلے، و من بعد، اور مغلوبیت کے بعد، مغلوب ہونے سے پہلے مغلوب ہونے کے بعد، یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہوں گے ایماندار۔ واقعی خوش تو ہوئے، ان قریب جب غالب ہوں گے رومی جس روز غالب ہوئے فارسیوں پر، اس روز مسلمان غالب ہوئے مشرکین مکہ پر۔ اب مولانا پچھلے صفحے پر ایک چھوٹا سا جملہ لکھوانا ہے۔ دو پیشین گوئیاں سنائیں تو مجھے خوشی ہو، پھر میں دوسری تحقیق عرض کروں۔ الف لام میم، غلبت الروم کا کیا معنی کیا؟ مغلوب ہو گئے رومی، فی ادن الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم، اور وہ رومی، من بعد غلبہم، اپنے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون، ان قریب غالب ہوں گے چند سالوں کے اندر، 3 سے لے کر 9 سالوں کے اندر 6 سال کے بعد اللہ کریم نے رومیوں کو غلبہ عطا کیا، اور اسی دن اللہ کریم نے صحابہ کرام کو مشرکین پر بھی غلبہ عطا کیا غزوہ بدر میں۔ اب میں دوسرا انداز عرض کرتا ہوں، غور کریں، میری طرف دیکھ کر ایک سارے احباب جملہ سن لیں۔ جس روز صحابہ کرام کو اللہ نے مشرکین مکہ پر غلبہ دیا تھا، اسی روز رومیوں کو بھی فارسیوں پر غلبہ ملا تھا۔ یہ بات تو عرض کر دی۔ مولوی صاحب دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اب میں بالکل آپ کو متوجہ نہیں کروں گا، آپ کی اپنی قسمت۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، سر آپ الفاظ کو دیکھیں حفاظ کرام۔ یہ دوسری قرات عرض کر رہا ہوں اور دوسری تحقیق عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم۔ اب میں نے کیا قرات پڑھی ہے؟ غلبت الروم، غالب آ گئے رومی، کس پر؟ یہ اسی جنگ بدر والے دن کی بات ہو رہی ہے۔ غالب آ گئے رومی، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غالبہم سیغلبون، وہم من بعد غالبہم سیغلبون، اور وہ رومی من بعد غالبہم، اپنے غالب ہونے کے بعد، سیغلبون، ان قریب مغلوب کیے جائیں گے۔ پھر معنی کرتا ہوں، غلبت الروم، غالب آ گئے رومی، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم، اور وہ رومی، من بعد غالبہم، اب مصدر مبنی للفاعل ہے دوسری قرات، اور وہ رومی اپنے غالب ہونے کے بعد، سیغلبون، ان قریب مغلوب کیے جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر۔ اب یہ دوسری قرات ہے، میرے طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کر دوں جن دوستوں کو ذوق ہے آگے قرآن پڑھانے کا۔ اللہ نے فرمایا آج تو رومی غالب آ گئے ہیں، لیکن ان قریب غالب ہونے کے بعد چند سالوں کے اندر رومی مغلوب ہو جائیں گے۔ کس سے مغلوب ہو جائیں گے؟ ان صحابہ کرام کے ہاتھوں سے مغلوب ہوں گے، اور اللہ کریم نے یہ وعدہ فاروق اعظم کی خلافت کے اندر پورا کر دکھایا۔ رومی بھی مغلوب ہو گئے، فارسی بھی مغلوب ہو گئے، ایران نام و نشان مٹ گیا ان سلطنتوں کا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں وہ سلطنتیں۔ تو گویا کہ دوسری قرات کے اندر آج رومی غالب ہو گئے فارسیوں پر، لیکن چند سالوں کے اندر پھر یہ رومی مغلوب ہو جائیں گے۔ کن کے ہاتھوں مغلوب ہوں گے؟ صحابہ کرام کے ہاتھوں۔ اور یہ پیشین گوئی کس دور میں پوری ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پوری ہوئی۔ یہ دوسری قرات ہے،
اس کے مطابق بھی ایک اور پیشین گوئی بھی ثابت ہو گئی۔ اب میں آپ کو جو جملہ لکھوانا چاہتا ہوں نا وہ جملہ لکھیں۔ علا عین کے ساتھ، علا ابن زبیر قلابی، کاف کشش والا، اپنے باپ زبیر قلابی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ زبیر نے مجھ سے بیان کیا کہ یہ تینوں غلبے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر میں جملہ دوہرا دیتا ہوں۔ علا ابن زبیر قلابی اپنے باپ زبیر قلابی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ زبیر نے مجھ سے بیان کیا کہ یہ تینوں غلبے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ نمبر ایک، فارس کا غلبہ روم پر دیکھا۔ وہ کیسے بھائی؟ مناب حیران ہو کر مجھے، میں نے قصہ تو آپ کو سنا دیا، کیسے؟ وہ جب لڑائی ہوئی تھی اور رومی مغلوب ہو گئے، فارسی غالب ہو گئے۔ نمبر دو، پھر روم کا غلبہ فارس پر دیکھا۔ یہ کب؟ 6 سال بعد، بدر جس دن غزوہ ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، تیسری بار مسلمانوں کا غلبہ روم اور فارس دونوں پر دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں اور یہ سب کچھ 15 سال کے اندر اندر ہوا۔ چلو جی، یہ تینوں باتیں آپ دوستوں کو لکھوا دی ہیں۔ اب بڑے علماء کرام ذرا میری تسلی کرائیں، یہ جو دوسری قرات میں نے عرض کی ہے آپ بڑے علماء نے اچھی طرح سمجھ لی ہے، میں دونوں معنی پھر کرتا ہوں۔ مغلوب کر دیے گئے رومی، اب تو رومی مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، فارس کی نسبت روم مکہ کے زیادہ قریب ہے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ رومی اپنے مغلوب ہونے کے بعد سَيَغْلِبُونَ، ان قریب غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر۔ اور واقعی ہوا بھی صحیح، جب بدر کے دن اللہ نے رومیوں کو غلبہ دے دیا، مسلمانوں کو مشرکین مکہ پر غلبہ دے دیا، تو 2 خوشیاں مسلمانوں کے لیے اکٹھی ہو گئیں۔ دوسری قرات، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ غلبت الروم، رومی غالب آ گئے ہیں، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وهم من بعد غلبهم، اور وہ رومی اپنے غالب ہونے کے بعد سیغلبون، ان قریب مغلوب کیے جائیں گے، چند سالوں کے اندر اندر۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رومی مغلوب ہو گئے، روم فتح ہو گیا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، دونوں قراتیں عرض کر دیں آپ کو، اللہ ہی کے قبضے میں ہے معاملہ
من قبل مغلوبیت سے پہلے، مغلوبیت کے بعد، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز خوش ہوں گے ایماندار۔ کتنی خوشیاں نصیب ہوں گی؟ دو خوشیاں، ایک مشرکین مکہ پر غلبہ پانے والی خوشی، دوسری فارسیوں پر رومیوں کے غلبہ پانے والی خوشی، بے نصر اللہ، اللہ کریم کی مدد کے ساتھ، بے نصر اللہ، اللہ کریم کی مدد کے ساتھ۔ اس پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے نصر فعلاً، عملی مدد، یعنی بدر میں عملی مدد اللہ نے کی بدر میں، اور غلبہ قولاً، زبانی اللہ کریم نے مدد کی، غلبہ روم۔ مسلمان کہتے تھے مشرکین کو بتاؤ نا، تم بھی مغلوب ہو گئے ہو، اور جن کے تم حمایتی تھے وہ فارسی بھی مغلوب ہو گئے ہیں، ہم بھی غالب ہو گئے، اور ہم جن سے ہمدردی رکھتے تھے وہ رومی بھی غالب ہو گئے۔ یہ زبانی مدد۔ ینصر من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ کریم زبردست ہے۔ قولن کے اوپر جملہ پڑھے مولانا، کفار کو قولن و فعلن مغلوب کر دے گا۔ الرحیم، رحم کرنے والا ہے، مسلمانوں کو غالب کر دے گا۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، وعد اللہ، اس کے اوپر مونا چھوٹے سے لفظ لکھ لیں، وعد اللہ کے اوپر، وعدہم اللہ وعدن، عبارت کیا تھی؟ وعدہم اللہ وعدن، وعدہ کیا اللہ کریم نے ان سے وعدہ کرنا، وعدن، وعد اللہ، یہ وعد مفعول مطلق ہے فعل معذوف کا، عبارت تھی وعدہم اللہ وعدن، وعدہ کیا اللہ کریم نے ان سے وعدہ کرنا۔ نہیں خلاف کیا کرتا اللہ کریم اپنے وعدے کے، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں۔ نیچے لکھا ہے بلکہ زہری اسباب پر نظر کرتے ہیں۔ زہری اسباب میں تو مسلمان بھی کمزور تھے، رومی بھی کمزور تھے، اللہ نے دونوں کو غلبہ دے دیا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سبحان اللہ۔ مولانا آپ کو یاد نہیں رہے گا، میں نے جملہ سنا تو دیا ہے، سامنے یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ نصر فعلن غلبہ قولن، سامنے لکھ لیں جملہ، میری تسلی نہیں ہو رہی۔ قولن غلبہ، کہ مؤمنین مشرکین کو کہیں گے کہ روم کو کیسے غلبہ مل گیا، تم سڑو، سڑو نہیں لکھنا بھائی، ایسا نورانا صاحب بھی مت یہ لفظ لکھو چاہ، ہاں تم سڑو، تم جلو، کیسے غلبہ مل گیا، یہ لفظ بالا کوٹی یہ لفظ تو نہیں لکھے، مہربانی کرنا، ہاں تم سڑو اور مرو یہ نہیں لکھنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا آپ کو وعدہ کس کو کہتے ہیں؟ حیران ہو کر مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تو ڈر گیا ہوں بھائی۔ لکھیں جملہ، کسی مفید کام کی اس کے واقع ہونے سے، اس کے واقع ہونے سے پہلے خبر دینا، کسی مفید کام کی اس کے واقع ہونے سے پہلے خبر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وعدہ۔ آگے نمبر 2 وعید لکھ لیں، یہ بھی قرآن میں ہے وعید، کسی نقصان دہ کام کی واقع ہونے سے پہلے خبر دینا، اس کو کہتے ہیں وعید، ڈراوا۔ کسی فائدہ مند کام کی خبر دے دو، اس کے واقع ہونے سے پہلے، اس کو قرآن کہتا ہے وعدہ، اور کسی نقصان دینے والے کام کی خبر دے دو اس کے واقع ہونے سے پہلے، اسے کہا جاتا ہے وعید۔ سبحان اللہ۔ آ جاؤ مولانا،
یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ سبحان اللہ۔ ایک سیغلبون کا بھی جملہ لکھوا دیتا ہوں آپ کو، کیا یاد کرو گے؟ من بعد غلبہم سیغلبون، اوپر حاشیہ لکھیں جی، سین داخل کر کے، یہ سیغلبون کا جملہ ہے، سین داخل کر کے اشارہ کر دیا کہ ان قریب رومی غالب ہوں گے۔ پھر بضع سنین کہہ کر واضح کر دیا کہ 9 سال میں ایسا ہو جائے گا۔ نمبر 2، اسی کے آگے لکھنا ہے نمبر 2، بشارت کہ چند سال میں مسلمان کفار پر غالب آ جائیں گے۔ لہذا یہ فتح و نصرت کی بشارت ہے۔ آگے چلے مولانا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اس کے نیچے عنوان لکھا ہوا ہے زجر، اوہ یعلمون پر اللہ نے ڈانٹا، جانتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا، زہری ٹیپ ٹاپ دنیا کی زندگی میں سے، زہری ٹیپ ٹاپ دنیا کی زندگی میں سے۔ ظاہرن کے نیچے علماء کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں، تنوین برائے تحقیر، تنوین برائے تحقیر، یہ دنیا کی زہری زندگی، یہ کیا ہے؟ یہ حکارت کے لیے تنوین آئی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے ہیں زہری ٹیپ ٹاپ دنیا کی زندگی میں سے، من الحیات الدنیا کے نیچے لفظ لکھ لیں کہ اسی کی محنت ہے، اسی کی محنت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کی محنت ہے، یہ ٹیپ ٹاپ، یہ جو زیب و زینت نظر آ رہی ہے، وَهُمْ مَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے بالکل بے خبر ہونے والے ہیں۔ شاہ صاحب کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، شاہ عبد القادر صاحب کا، یعنی ظاہر دنیا میں جس کا غلبہ دیکھیں کہیں اللہ اسی سے خوش ہے۔ واہ بھائی واہ، پھر دیکھیں جملہ پڑھتا ہوں، یعنی ظاہر دنیا میں جس کا غلبہ دیکھیں کہیں اللہ اس سے خوش ہے، یہ معیار ہے؟ جس کا غلبہ دیکھو اور کہو کہ اللہ اس پر خوش ہے، جس کی دولت اور کوٹھیاں اور بلڈنگیں دیکھو اللہ اس پر خوش ہے، یہ معیار ہے نا؟ یہ جو بے دین لوگ ہیں انہوں نے سہری ٹیپ ٹاپ کو معیار سمجھا ہوا ہے، آخرت سے بے خبر ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، پھر زجر آ گئی، اللہ نے ڈانٹا، کیا نہیں غور فکر کیا انہوں نے، فی انفسہم اپنے دلوں میں، انفسہم پر دل تو لکھیں، اپنے دلوں میں، ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، جو کچھ تو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر توحید سمجھانے کے لیے، بالحق پر لفظ لکھیں، توحید سمجھانے کے لیے۔ آپ کے پاس نیچے لفظ لکھا ہے مدارک کا حوالہ، بِإِظْهَارِ الْحَقِّ، حق ظاہر کرنے کے لیے، وَعَجَلٍ مُّسَمَّى، اور وقت مقرر تک، لکھا ہے وقت مقرر تک، اوپر مولانا اجل مسمى پر لفظ، پھر قیامت آئے گی، پھر
قیامت بھی آئے گی، پھر قیامت بھی آئے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً مگر بئی ہما، یقیناً بہت سارے لوگوں میں سے اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ 28واں پارہ کھولیں جی۔ سورۃ الطلاق، بالکل آخری آیت۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، صفحہ ہے 1130، 1130، دو ساتھی مل جائیں، 1130۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ کریم ہوئے جس نے پیدا کیے 7 آسمان، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینوں میں سے بھی ان آسمانوں جیسی اللہ نے زمین بنائی، 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں۔ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اترتا رہتا ہے اللہ کا حکم آسمان و زمین کے درمیان، اب بارش ہو، طوفان ہو، گرمی، سردی، خزاں، بہار وغیرہ وغیرہ، اللہ کا حکم بھی اترتا رہتا ہے۔ اس کو صحت ہو، فلاں بیمار ہو، اس کو اتنی روزی ملے، فلاں فلاں۔ 7 آسمان بنائے اللہ نے، 7 زمینیں بنائیں، اللہ کا حکم بھی ان کے درمیان نازل ہو رہا ہے۔ کیوں 7 آسمان بنائے، کیوں 7 زمینیں بنائیں، کیوں سارا نظام چلایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جہان بنایا۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا۔ عیسائی کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے سارا جہان نہ ہوتا۔ اور اس امت کے لوگ کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا حضرت علی نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا۔ جہان بنایا گیا حضرت علی کے لیے، اور لوگوں نے قدم بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے تو میں اللہ جہان نہ بناتا۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، میں حوالہ آپ کو دکھاؤں گا۔ اب یہاں بات کرتا ہوں، اللہ نے 7 آسمان کیوں بنائے؟ جہان بنایا اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت شیخ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ جہان بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کیوں 7 آسمان بنائے، کیوں ان جیسی زمینیں اللہ نے بنائی، کیوں اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ جہان کیوں بنایا؟ 7 آسمان، 7 زمینیں، تاکہ تم معلوم کر لو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یقیناً اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ نمبر 2، وَأَنَّ اللَّهَ، یہ انا اس کا عطف ہے پہلے ان اللہ پر، لِتَعْلَمُوا ساتھ لگے گا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، تاکہ اللہ کریم نے گھیرا ہوا ہے ہر ایک چیز کو ادرو علم کے، اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت اور علم منوانے کے لیے جہان بنایا۔ جھگڑا حل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ چپ کر گیا آپ۔ پھر عوام کے سامنے یہی بیان کریں گے کہ جہان بنایا گیا ہے نبی پاک کے لیے، جہان بنایا گیا حضرت علی کے لیے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا جہان بنایا گیا ہے، اللہ نے اپنی قدرت اور علم منوانے کے لیے جہان بنایا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو لفظ لکھوائے ہیں۔ فرمایا ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لا بالحق، مگر توحید سمجھانے کے لیے، حق ظاہر کرنے کے لیے، اور وقت مقرر تک پھر قیامت بھی آئے گی، مگر بئی ہم، اور یقیناً بہت سارے لوگوں میں سے اپنے پروردگار کی ملاقات کا البتہ انکار کرنے والے ہیں۔
الکافرون انکار کرنے والے ہیں، حالانکہ قیامت آئے گی حساب کتاب کے لیے بھی حاضر ہوں گے۔ اولم یسیرو فی الارض، تخفیف دنیاوی، کیا یہ نہیں چلے پھرے، نہ مانو گے دنیا میں پکڑ لوں گا، تخفیف دنیاوی کا مطلب کیا نہیں یہ چلے پھرے زمین کے اندر غرض سیر فرینظروا، پس دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد کیفیت، ان کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی، فرمایا کانو اشد منہم قوہ، وہ بہت مضبوط تھے قلم ہاتھ کے اندر، منہم ان مشرکین مکہ سے، ہم سے کیا مراد ہے مولانا؟ مشرکین مکہ، ان مشرکین مکہ سے وہ بہت مضبوط تھے، کس میں؟ قوت النظر، ہوئے طاقت کے، نیچے لکھا ہے بدنی، جسمانی طاقت میں وہ بڑے مضبوط تھے۔ اور نمبر 2 فرمایا وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، خوب کاشتکاری کی تھی انہوں نے زمین میں، اثارو خوب کاشتکاری کی تھی انہوں نے زمین میں، لکھا ہے قوت مالی، وَعَمَرُوهَا، اور بسایا تھا انہوں نے زمین کو، آباد کیا تھا انہوں نے زمین کو، اکثر مما عمروها، بہت زیادہ اس سے جو ان مشرکین مکہ نے آباد کیا ہے۔ میں پھر فرق کرتا ہوں معنی میں، آپ ذرا قلم ہاتھ میں رکھیں، وَعَمَرُوا، اور آباد کیا تھا ان پچھلوں نے، ہاں زمین کو، اکثر بہت زیادہ، مما اس سے، عمرو جو ان مشرکین مکہ نے آباد کی ہے اس زمین کو، انہوں نے بہت زیادہ آباد کیا تھا، لکھا ہے بے اعتبار مکانات و سامان، لکھا ہے نمبر 3 سوم مکانی، قوت بدنی بھی تھی، قوت مالی بھی تھی، قوت مکانی بھی تھی، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح واضح دلائل لے کر، واضح واضح دلائل لے کر آئے تھے، لیکن فما کان اللہ لیظلمہم، حالت دنیاوی، پس نہیں تھا اللہ کریم کے ظلم کرتا ان پر صورتاً ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر یظلمون، خود ظلم کیا کرتے تھے۔ میں نے جملہ لکھوایا تھا، ساتھی نئے چونکہ آ رہے ہیں پھر جملہ لکھوا دیتا ہوں، سامنے لکھیں مولانا صورتاً ظلم، جلدی جلدی، صورتاً ظلم، یعنی اللہ نبی نہ بھیجے اور عذاب دے دے، اللہ نبی نہ بھیجے اور عذاب دے دے، یہ صورتاً ظلم ہے، اللہ صورتاً ظلم بھی نہیں کرتا، حقیقتاً تو حقیقتاً رہ گیا۔ ثم کان عاقبۃ الذین ساءوا السوء، حالت اخروی، پھر ہو گیا انجام، یہ کانا کی خبر مقدم ہے، اس مؤخر وہ السوء آگے آ رہا ہے، پھر ہو گیا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی تھی، کیا ہوا؟ السوء بہت برا، جنہوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، ان کذبوا، مونا ان کے نیچے لکھیں بے ان کذبوا، بے ان با چھوٹی سی لکھیں ان کذبوا، بے ان کذبوا، سبب رسوائی اول، کیوں رسوا ہوئے؟ پہلی وجہ بے ان کذبوا، اس وجہ سے ان کا انجام برا ہوا، کیا معنی کیا بے ان کا؟ اس وجہ سے ان کا انجام برا ہوا کہ جھٹلایا تھا انہوں نے بے آیات اللہ، اللہ کریم کی آیات کو، یہ رسوائی کا پہلا سبب، رسوائی کی پہلی وجہ، آیات کو جھٹلایا تھا تو اللہ نے ان کا انجام برا کیا، وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور نمبر 2، اور وہ ان آیات کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، اس سے بڑھ کر ایک تو ہے نہ ماننا، جھٹلا دینا، الٹا مذاق کرنا، اس سے بڑھ کر مذاق کیا کرتے تھے، اللہ کریم نے بھی نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اللہ یبدأ الخلق، سبحان اللہ، دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت، دلیل
عقلی برائے ثبوت قیامت. فرمایا اللہ یبدأ الخلق، اللہ کریم پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق، پہلی بار پیدا کرتے الخلق بے معنی مخلوق، مصدر ہے مبنی للمفعول. ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اللہ کریم اس مخلوق کو. نیچے لکھا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ ابتدا ہی سے پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے حساب و کتاب کے لیے. اوپر لکھا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا. نہیں مانتے ہو تو سنو جس روز قائم ہوگی قیامت. یبلس المجرمون، آس توڑ بیٹھیں گے مجرم لوگ، امیدیں توڑ بیٹھیں گے مجرم لوگ. نیچے لکھا ہے مجرمون سے مراد المشرکون، منا فرق لکھ لیں حاشیے پر. ابلاس، یہ یبلس المجرمون، ابلاس ہر قسم کی خیر سے نا امید ہونا، اسی سے ابلیس ہے. اب ابلیس کا معنی یاد رکھنا ہے دوستوں نے، ہر قسم کی خیر سے محروم ہونے والا. یہ لکھنا نہیں ہے، صرف ذہن میں رکھنا ہے. اسی سے ابلیس ہے، ہر قسم کی خیر سے نا امید ہونے والا. اور دوسرا فرق لکھ لیں یاس، آپ کے سبق میں گزرا تھا اولئک یئسوا من رحمتی. یاس مطلق نا امید ہونا، مطلق نا امید ہونا. اب لکھیں جی نوٹ، مجرم بشارت خلاصی از جہنم، اللہ کی خوشی سب سے مایوس ہو جائیں گے. سبق تو بعد فیصل آبادی میں کو قرآن پاک چیک کروائے. آج کیا جملہ لکھوایا ہے جی؟ مجرم بشارت خلاصی از جہنم، اللہ کی خوشی سب سے مایوس ہو جائیں گے. بس آ جاؤ مولانا. یبلس المجرمون، سبحان اللہ. نیک اعمال مشرکین کے دنیا میں برباد ہو گئے. جن سفارشوں پر بھروسہ کرتے تھے وہ بھی کام نہیں آئیں گے. اب سمجھ آئے گی جن کو ہم کارساز اور سفارشی سمجھ کر پکارا کرتے تھے وہ تو عبادت کے لائق نہیں تھے. ہاں ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے مجرم لوگ. سبحان اللہ. فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تخویف اخروی برائے مجرمین، تخویف اخروی برائے مجرمین. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اب آ گئی نفی شفاعت قہری. یہ نفی شفاعت قہری جو لکھا ہوا ہے نا آپ کے پاس عنوان، اسی کے آگے دو تین لفظ بڑھانے ہیں. اسی کے آگے بعد از اثبات قیامت، بعد از اثبات قیامت. حال مجرمین و مؤمنین، حال مجرمین و مؤمنین. قیامت کو تو ثابت کر دیا، قیامت قائم ہوگی. میں نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہوں تو دوبارہ بھی لوٹا سکتا ہوں. قیامت کو ثابت کرنے کے بعد اب مجرمین اور مومنین کا حال. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور نہیں ہوں گے ان مجرمین کے لیے ان کے شریکوں میں سے شفعاء، سفارش کرنے والے. کوئی سفارش کرنے والے بھی ان مجرمین کے نہیں ہوں گے ان کے سفارشوں میں سے. وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ،
معنی پر غور کرنا، قلم ہاتھ میں رکھنا ہے مولانا، مہربانی کرنا. کانو اور ہوں گے یہ مشرکین، کانو پر لکھیں یہ دو لفظ، ہوں گے یہ مشرکین، بے شرکائہم کافرین، اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے. واہ بھائی واہ، اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. مولانا کھولیں 14واں پارہ، ذرا بیدار ہو کر میرا سوال سننا ہے، اور جو ساتھی ذوق سے جواب دے گا میں دعا صرف اس کے لیے کروں گا. کھولیں جی صفحہ 565، سورۃ النال 14واں پارہ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، مشرک دیکھیں گے شرکاہم اپنے شریکوں کو، قالو تو کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے شریک ہیں، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر. اللہ یہ ہمارے شریک کھڑے، ہم ان کو پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر. اب آپ نے میرا سوال سننا ہے، کان میری طرف لگائیں، نظر لگائیں تو آپ کی مہربانی. اس جگہ تھا کانو بے شرکائہم کافرین، مشرک اپنے شریکوں کا انکار کریں گے، ہم نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنایا تھا. اور یہاں تو اقرار کر رہے ہیں سورۃ نحل میں کہ انکار کر رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے، جواب ڈرتے کیوں ہیں؟ سورۃ نحل میں کیا کر رہے ہیں؟ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ان کو شریک بنا کر پکارا کرتے تھے. اور سورۃ روم میں کیا ہے؟ کانو بے شرکائہم کافرین، وہ تو اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے. او مولانا 8واں پارہ بلکہ 7واں پارہ، سورۃ الانعام. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، صفحہ 272. رمضانی حفاظ کے مقابلے میں غیر حافظ نے حوالہ نکال لیا. 16 لینوں والا قرآن بھی نہیں ہے، 16 لینوں والا قرآن وہ حضرت، تو ہم حوالہ نکالیں گے وہ بھی مشکل سے. اب کیا کریں رمضانی حافظوں کا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کے تمام کو. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے شریک بنائے تھے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کو تم گمان کیا کرتے تھے شفعاء اور سفارشی. ثم لم تکن فتنتهم، پھر نہیں ہوگا گندا جواب ان کا. یہ گندے جواب والا معنی حضرت مولانا حسین علی صاحب نے کیا، ساتھی نئے لکھ لیں، اد مولانا حسین علی گندے جواب کے آگے. حضرت مانا کرتے تھے نہیں ہوگا گندا جواب ان مشرکوں کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ مشرک کہیں گے واللہ ربنا، ہمیں قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے، ہم تو شریک بنانے والے نہیں تھے. یہاں اقرار کر رہے ہیں کہ انکار؟ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، پھر جواب کیا دیں گے آپ؟ یہاں سورۃ الانعام میں اقرار کر رہے ہیں شریک بنانے کا یا انکار کر رہے ہیں؟ اور سورۃ الروم میں کیا ہے؟ سورۃ الروم میں کیا ہے؟ وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ کافرین، وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. اور سورۃ النحل میں کیا تھا؟ سورۃ النحل میں تھا کہ وہ تو اقرار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے شریک ہیں. وہ آیت سورۃ انعام کی کہتی ہے انکار کر رہے ہیں، سورۃ روم کہتی ہے انکار کر رہے ہیں، اور سورۃ النحل کی آیت کہتی ہے اقرار کر رہے ہیں شرک کا. جملہ لکھیں. جب مشرکین
اپنے خود ساختہ شفعاء، یہاں لفظ بھی ہے شفعاء آیت کے اندر، کوئی مشکل نہیں ہے، لم یکن لہم من شرکائہم شفعاء، جب مشرکین خود ساختہ شفعاء اپنے بنائے ہوئے سفارشی، اللہ نے ان کو سفارشی نہیں مقرر کیا، خود ساختہ شفعاء کی امداد سے مایوس ہو جائیں گے، تو پھر ان کی الوہیت کا انکار کر دیں گے۔ مولانا جملہ سنائیں، جب مشرکین خود ساختہ شفعاء سفارشی کی امداد سے مایوس ہو جائیں گے تو ان کی الوہیت کا پہلے تو اقرار کریں گے، یہ ہمارے شریک ہیں، ہم ان کو پکارتے تھے، اور جب دیکھیں گے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو ہمیں چھڑا ہی نہیں سکتے، یہ تو سفارش کر کے ہمیں بچا ہی نہ سکے، پھر ان کی الوہیت کا انکار کریں گے۔ پہلے اقرار کریں گے، جب مایوس ہو جائیں گے بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ان کو شریک بنایا ہی نہیں تھا۔ اب آپ بتائیں مقام حل ہو گیا؟ آگے چلیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس روز قائم ہوگی قیامت، یومئذ یتفرقون، اس روز قسم قسم کے لوگ ہوں گے، قسم قسم کے لوگ ہوں گے، اوپر لکھ لیں بعض جنتی بعض جہنمی، بعض جنتی بعض جہنمی، قسم قسم کے لوگ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ بشارت آ گئی، مولانا خوشخبری، بیان تفرقہ، نیچے لکھا ہوا ہے بیان تفرقہ یا تفرقون، اب سنو کیسے جدا ہوں گے۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے، نمبر 1 حال، نمبر 2 عمل کرتے رہے نیک، فہم، اس پر لکھا ہے معال، معال کا معنی انجام، پس وہ لوگ فی روضۃ باغ میں ہوں گے، یحبرون، انعام دیے جائیں گے، یحبرون پر لکھا ہوا ہے انعام دیے جائیں گے، سامنے مولانا لفظ لکھ لو حبور بمعنی سرور، یحبرون حبور بمعنی سرور، ہر قسم کا سرور ان کو نصیب ہوگا، ہر قسم کی خوشی نصیب ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ تَخْوِيفِ اُخْرَوِي، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حال نمبر 1 مسئلہ توحید نہ مانا، نمبر 2 جھٹلایا ہماری آیات کو، نمبر 3 وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَٰئِکَ مَعَال، معال کا معنی انجام، ثمرہ پر یہ لوگ فی العذاب محضرون، عذاب میں حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ فسبحان اللہ، یہ ابتدائے سورت کے متعلق ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ابتدائے سورت کے متعلق ہے، فسبحان اللہ، ہونا پڑھو تو صحیح، فسبحان اللہ متعلق با ابتدائے سورت، سامنے حاشیہ پڑھیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں، اللہ جو پڑھے اسے آگے پڑھانے کی توفیق دینا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کفار، ڈیبو گاڑی نہیں چلانی، ایسا ایسا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کفار پر فتح دے گا، بس صفات کار سازی بھی اس کے لیے ثابت ہوں گے، اور تمام شریکوں سے پاکی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرو، بس سبب دلائل کے جو بعد میں آ رہے ہیں۔ تو پرانی اردو میں، مشکل اردو میں جملہ لکھ دیا، ورنہ اب غور سے سنو جو میں رب طرز کرنے لگا ہوں، فسبحان اللہ، تمہیں غلبہ دینے والا اللہ، تو اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، جملہ لکھو جی، فسبحان اللہ کا جملہ لکھیں، فا فصیحیہ ہے، یعنی توحید کی وجہ سے مشرکین پر
غلبہ دینے والا اللہ. تو سبحو سبحان اللہ، تو سبحو سبحان اللہ. یہاں پر آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، حضرت شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ کا تحفہ ہے. حاشیے پر لکھیں جی، یہ حاشیہ مہربانی کرنا ہے، ذرا صاف کر کے لکھنا ہے اور احتیاط سے لکھنا ہے. لکھیں جی سبحان اللہ کا حاشیہ. مشرک کا شرک مختلف قسم کا ہوتا ہے. تو اس بات توحید بھی مختلف الفاظ سے کیا جاتا ہے. نمبر 1، مشرک غیر اللہ کی تعریف کرے تو توحید الحمدللہ. نمبر 2، مشرک اللہ کی صفات غیر اللہ میں مانے تو توحید سبحان اللہ. نمبر 3، مشرک رکوع سجدہ وغیرہ غیر اللہ کا کرے تو توحید اعبد اللہ. نمبر 4، مشرک غیر اللہ کو پکارے تو توحید ادعو اللہ. نمبر 5، سر اٹھائیں گے تو میں جملہ عرض کروں گا. شرک جس قسم کا ہو توحید ویسی بیان کرنی چاہیے. ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، سر میں درد ہے، اس نے پیٹ کا علاج شروع کر دیا، یہ ٹھیک ہے؟ تکلیف زمانہ طالب علم میں مجھے دوست طالب علم، اس نے کہا میرے جو داڑھ ہے نا اس میں درد ہے، مجھے ہسپتال لے جاؤ. میں اس کو سائیکل پر بٹھا کر، نا بہت پرانی بات ہے، طالب علمی دور تھا، سائیکل پر بٹھا کر ہسپتال لے گیا. خیر وہاں پہنچے، بڑی اس کو تکلیف تھی. تو ڈاکٹر صاحب جو دانتوں والا تھا اسپتال میں، اب تو پرائیویٹ کلینک بن گئے، وہ تو پرانی بات ہے، اس وقت تو نہیں ہوتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کو بڑی بڑی تکلیف ہے یہ. خیر اس نے دانت نکالا، جو داڑھ نکالی، تو پٹی شٹی لگائی، پھر واپسی سائیکل پر بیٹھے آ رہے تھے. اس نے کہا وہ تو ڈاکٹر نے دوسرا صحیح دانت نکال دیا. بے وقوف آدمی. تو میں نے اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی. ڈاکٹر نے کہا کون سی داڑھ ہے؟ میں نے کہا یہ ہے. اس نے وہی نکالنی تھی. کہتے درد جو بہت زیادہ تھا میں تو بھول گیا، وہ صحیح نکال دیا. پھر دوسرے دن پھر مجھے لے جاؤ، پھر میں اس کو لے گیا، پھر اسی ڈاکٹر کو وہ تو آپ نے صحیح نکال دیا ہے. بندہ تکلیف کچھ اور بندہ کرے کچھ. مولانا شرک جس قسم کا ہو تو توحید بھی اسی قسم کی بیان کرنی چاہیے. اب نمبر 1 دیکھیں، اگر مشرک غیروں کی تعریف کرے، غیر اللہ کی تعریف کرے تو توحید ہوگی الحمدللہ. توحید کیا ہوگی؟ یہ حاشیہ میں سنوں گا مولانا سنوں گا. اگر مشرک غیروں کی تعریف ہو، ہمارے پیر صاحب بادشاہ دیوار پر بیٹھے ٹھوکر لگائی تو بھاگنے لگ گئی، واہ جی واہ بڑا مزہ آیا، آج بڑی اچھی تقریر ہوئی ہے، فیس ڈبل دینا خطیب کو، بڑا مزہ آیا تقریر کا، واہ جی واہ. مشرک غیروں کی تعریف کرے تو توحید کیا ہوگی؟
الحمدللہ۔ نمبر دو، مشرک اللہ کی صفتیں غیروں میں مانے تو توحید کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کی صفتیں غیروں میں نہیں۔ اگر مشرک رکوع سجدہ غیر اللہ کا کرے تو توحید کیا ہوگی؟ اعبد اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی، بھائی رکوع سجدہ صرف اللہ کا۔ مشرک غیر اللہ کو پکارے تو توحید ہوگی ادعو اللہ، صرف اللہ ہی کو پکارا کرو۔ اور مشرک برکت غیروں کی جانب سے مانگے، فلاں حضرت کی تھوک میں برکت، نمک میں برکت، یہ قبر پر پڑا ہے نمک، اس میں برکت۔ جب مشرک برکت غیروں کی جانب سے مانے تو توحید ہوگی تبارک اللہ۔ اور اگر مشرک مرضی غیروں کی مانے، جیسے پیر کی مرضی، جیسے فقیر کی مرضی، مشرک غیروں کی مرضی مانے تو توحید ہوگی ماشاء اللہ۔ جس قسم کا شرک ہوگا توحید بھی ویسے بیان کرنی ہوگی مولانا، خیال کرنا۔ آ جاؤ، فسبحان اللہ نہ تم سن، رب تو مجھے سنائیں سبحان اللہ کا کیا ربط ہے پچھلی سورت کے مضمون کے ساتھ؟ آپ کو لکھوا تو دیا ہے لیکن آپ پڑھ بھی نہیں رہے۔ توحید کی وجہ سے غلبہ دینے والا اللہ، مشرکین پر غلبہ دینے والا اللہ، تو سبحان اللہ، سبحو سبحان اللہ، اللہ کی پاکیاں بیان کرو نا۔ ہینا تم سونا وہینا تصبحون، خاص طور پر جب تم شام کرتے ہو، جب تم پچھلا پہر کرتے ہو، شام کرتے ہو، مغرب اور عشاء کا ذکر آ گیا، وہینا تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ صبح کی نماز ثابت ہو گئی، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے حمدیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ ہی کے لیے حمدیں ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، نیچے لکھا ہوا ہے علت، لکھا ہوا ہے نا علت، اس کے اوپر ایک اور لفظ اور لکھے مولانا، اوپر بالکل آیت کے اوپر، جملہ خبر مگر مانن انشاء ہے، یعنی حمد کرو۔ مولوی شبان کتنا تشریف کی دیوان انہوں کو پوچھا ہوا بیٹا بنجو ایک بندہ کتنا تشریف کی دیوان اتو لہ کے تلے کتنا تشریف کی دیوان وَلَهُ الْحَمْدُ، کیا جملہ لکھوایا ہے؟ یہ بڑے علماء کے لیے ہے، جملہ خبر ہے مگر مانن انشاء ہے، یعنی حمد کرو، یعنی حمد، وَلَهُ الْحَمْدُ، یعنی حمد کرو۔ اتے کیوں گئے ان بات چھڈو نہ بلاؤ، سبق والے نہیں تو اوپر کیوں گئے ہیں؟ بلاؤ ان کو۔ ہم کر رہنا ہے من پچھو